اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ذکر اور فکر ساتھ ساتھ رکھنے پڑتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، یہ سورۃ العمران کی آخری آیات میں سے، آخری رکوع کی آیات میں سے ہیں، کہ اس طرح سے یہ شروع ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے، یہ ترجمہ میں بیان کر رہی ہوں، کہ وہ اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے اور یاد رکھتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ پھر آگے اس کا جو لنک بن رہا ہے نا اس آیت کا، وہ یہ ہے کہ اے پروردگار، ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ وہ لوگوں کو ایمان کی طرف پکار رہا تھا، کہہ رہا تھا لوگوں اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہم کو دنیا سے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا۔ اب یہ سورۃ العمران کی آخر کے آیت کی جو ہے آیات میں سے ہے، اور اس کو زینت القرآن کہا جاتا ہے۔ اس میں معنی کا سمندر پنہا ہے۔ میرے بس میں تو یہ ہے نہیں کہ میں اس کے پورے معنی، پورے مطالب جو ہیں وہ کھول کر گوش گزار کر سکوں، کیونکہ یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے، میں خود اس چیز کو ایڈمٹ کرتی ہوں۔ اور پھر بھی کئی دفعہ قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ ہم جتنا بھی بیان کرنے کی کوشش کریں، کتنا بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں، اس کے معنی، اس کی ڈیپتھ، اس کے باہر کے مطالب، اس کے اندر کے مطالب، اس کا جو ہے، اس کے جو میسج ہے، اس کا جو پیغام ہے، ہم اس طرح سے دے نہیں پاتے۔ ہاں، کسی حد تک ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور اخذ کر لیتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، جتنا اللہ چاہے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے نا سب سے پہلے جو بات بیان کی گئی ہے نا، اگر آیت کے ترجمے کے اوپر غور کریں تو وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں اور یاد کرتے رہتے ہیں، اور ہر حالت میں یاد کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کی یاد نصیب ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن پاک میں، اذکرکم فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ خود اس کو یاد کرتا ہے۔ ایک بندے نے پوچھا اس شخص نے کہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کب یاد کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی غیب کا علم ہے؟ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دل کو دل کے ساتھ راہ ہوتی ہے، تو یہی ہے کہ جب انسان کے دل کا تار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کی یاد میں وہ دھڑکتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے، زبان سے بھی، دل سے بھی، اعضائے جوہرے سے بھی، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد رکھتا ہے۔ اور اس کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں۔ ایک تو ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، یہ سارے کلمات، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کو یاد کرنا۔ پھر یہ ہے کہ کچھ ذکر و اذکار جو ہیں نا، سب سے بڑا ذکر جو ہے نا، علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کا پڑھنا ہے، قرآن پاک کی مجالس کو منعقد کرنا ہے، درس و تدریس کا انتظام کرنا ہے، کیونکہ سب سے بڑا عمل قرآن پاک کو سیکھنا ہے، اور سب سے بڑا علم قرآن پاک کا علم ہے۔ لیکن اگر یہ توفیق اگر انسان کو میسر نہیں ہوتی تو وہ کم از کم یہ ذکر اذکار جو ہے وہ بھی کرتا رہے، اور جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ بھی یہ ذکر اذکار کریں، کیونکہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں دین کی طرف بہت زیادہ آگے بڑھوں، لیکن اب میری عمر بہت ہو گئی ہے،
تو مجھ سے اب قرآن اس طریقے سے نہیں پڑھا جاتا نا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تلقین کیا تھا کہ تم کوشش کرو کہ تمہاری جو زبان ہے نا ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ تو انہوں نے پھر یہی مطلب جو تھا وہ طریقہ اپنی زندگی میں اپنا لیا۔ اسی طرح سے ایک اور صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ اسلام کے احکامات تو بہت زیادہ ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میں وہ کروں تو اس کا مجھے بہت زیادہ ثواب ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ تمہاری زبان جو ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، لیکن فرائض کی ادائیگی کے بعد یہ پوائنٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ سبقت لے گے جو محبت الہی میں محو رہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد اور وہ عورتیں جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی یہ ذکر کرنے والوں کی فضیلت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت کی طرف دوبارہ ہم اس کو جوڑتے ہیں، اپنا جو ہم بیان کر رہے ہیں نا اس کا لنک کو تازہ کرنے کے لیے کچھ اور نکات اس میں سے نکالنے کے لیے ہم لنک کو جوڑتے ہیں کہ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو ذکر کرتے ہیں، اور پھر وہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے ان کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، اور تو پاک ہے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ یعنی وہ جب ستاروں بھرے آسمان کو دیکھتے ہیں، چاند کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، فصلوں کو لہلہاتا ہوا دیکھتے ہیں، تو وہ اس سے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ سارا کارخانہ قدرت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ تو پھر ساتھ ہی یہ والا لفظ آ جاتا ہے کہ تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ تو جو ہے نا علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں پر نا بظاہر کوئی لنک نہیں بیٹھتا نظر آتا، لیکن غور کریں تو ایک ربط ہمیں نظر آتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ جس طرح سے یہ کائنات تم نے بامقصد پیدا کی ہے اور یہ اپنے اپنے طور کے اوپر اپنے فرائض ادا کر رہی ہے، سورج ہمیں روشنی دے رہا ہے، چاند ہمیں ٹھنڈی جو ہے وہ روشنی دے رہا ہے، سورج ہمیں تمازت دے رہا ہے، اس سے فصلیں پکتی ہیں، ساری کائنات ایک مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابند ہے اور اپنے اپنے فرائض ادا کر رہی ہے۔ تو یا اللہ ہم جو ہیں وہ ہم بے مقصد زندگی گزار کے نہ چلے جائیں، ہمیں بامقصد زندگی عطا فرما تاکہ ہم جب بامقصد زندگی گزاریں تو ہم تیری رضا حاصل کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم دنیا میں آ کے بے مقصدیت کی زندگی گزار کے چلے جائیں اور تیری رضا کو حاصل نہ کر سکیں۔ تو یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اب آگے پھر آ جاتا ہے کہ آگے کی جو آیت ہے نا اس کے ساتھ پھر یہ لنک ہوتا ہے کہ جب انہوں نے ذکر کیا تو پھر ان کو غور و فکر کی ایک آگے ایک قدم وہ بڑھے تو انہیں غور و فکر کی توفیق مل گئی۔ جب غور و فکر کیا ایمان لانے کے بعد، جب انہوں نے سب سے پہلے ایمان وہ لائے، ایک یہ صفت ہے، پھر انہوں نے ذکر اللہ تعالیٰ کے کیا، پھر وہ اور آگے اس توفیق میں بڑھے تو پھر انہیں یہ توفیق ہوئی کہ انہوں نے اس چیز کو مانا، اس چیز کو جانا کہ ہم نے ایک منادی کرنے والے کی ندا کو سنا۔ وہ کون تھے؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے کہا کہ تم ایمان لے آؤ۔ یہاں پر یہی ہے کہ اے پروردگار ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا، وہ لوگوں کو ایمان کی طرف پکار رہا تھا۔ یہاں اس سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے آپ نے جو آپ کے قلب کے اوپر جو قرآن پاک اترا تھا، آپ نے اس قرآن پاک کو بے کم و کاست آگے پہنچا دیا، تو ہم نے اس کو سمینا و اطعنا، ہم نے اس کو سن لیا اور ہم نے مانا اور ہم ایمان لے آئے۔ اور تو اے پروردگار تو ہماری برائیوں سے درگزر کر اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔ یعنی ان کو یہ نہیں انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں آسمانی بادشاہت دے دے، یا اللہ ہمیں زمینی بادشاہت دے دے، بلکہ وہ اور جھک گئے کہ ہم ایمان تو لے آئے ہیں لیکن ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں۔ تو یا اللہ ہم اپنی ان کمیوں کے باوجود، اپنی ان کمزوریوں کے باوجود ہم اس راستے کے اوپر آ تو گئے ہیں، تو آگے تو ہماری دستگیری فرما اور ہمیں اس نیک راستے کے اوپر مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ ہمیں تکبر نہیں سکھاتا، وہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے کہ جب دین کی طرف آئیں
تو پھر ہم کیا کریں، ہم مزید جھک جائیں، مزید اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، مزید اس سے توفیق مانگیں، اور پھر ذکر کے ساتھ فکر، ذکر اور فکر یعنی غور و تدبر، یہ دونوں ضروری ہے، کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے یہ فرمایا تھا کہ کارخانہ قدرت پر تفکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اچھا، اس کو ایک واقعہ سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب ایک چیز کا تجزیہ کر کے، وہ کیسے کہ ذکر اور فکر کیسے ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ مثلاً ایک انسان ہے، وہ ذکر کر رہا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، گو کہ اس کی بہت 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 فضیلت ہے، لیکن وہ غور و فکر نہیں کر رہا، وہ سمجھتا نہیں ہے کسی چیز کو، کسی پوائنٹ کو نہیں سمجھتا، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ دین کے فہم میں کمی آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر یہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ ایک واقعہ لکھا ہے، یہ ڈاکٹر ملک اللہ مرتضیٰ کی صاحب کی میں تفسیر سے میں کروا رہی ہوں، تو انہوں نے یہاں پر ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر درس دے رہا تھا، تو درس کے بعد ایک وہ سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے، تو ایک مطلب باعمر شخص جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں تو جو ہے مطلب اس طرح سے ہم دین کو ہم فالو کرتے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم آپ کی محفل میں آئے ہوئے ہیں، مطلب یہ مفہوم میں بیان کر رہی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میرا جو بیٹا ہے، نوجوان بیٹا ہے، وہ مجھے اور میری وائف کو یعنی اپنی والدہ کو چھوڑ کر وہ تبلیغ کے لیے چلا گیا ہے، 4 ماہ کی تبلیغ کے لیے، اور میں بھی بوڑھا ہوں اور اس کی والدہ بھی بیمار ہے اور اس کو لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ بتائیں کہ یہ کوئی ٹھیک ہے، یہ صحیح دینداری ہے؟ تو یہ دیکھیں کہ انہوں نے پھر بتایا کہ واقعی یہ کوئی صحیح کانسیپٹ نہیں ہے دین کا، دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ اس لحاظ سے خالی بیٹھ کر ذکر کرنا اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اس نقطے کو بھی سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتوں میں کن چیزوں کی اہمیت دی ہے، اور اصل میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارا جو دین ہے یہ رہبانیت نہیں سکھاتا، یہ حقوق اللہ کی ادائیگی کی طرف بھی تلقین کرتا ہے، حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی تلقین کرتا ہے۔ اسی طرح سے یہ غور و فکر سے ہی انسان پھر اس نتیجے پر پہنچتا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جو ہے وہ باطل پیدا نہیں کیا آسمانوں اور زمینوں کو دیکھ کے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ تم اپنی ذات کی طرف دیکھو کہ میں نے تمہارے نفسوں کے اندر نشانیاں رکھی ہیں۔ ہم اگر اپنی ذات کے اوپر غور کریں کہ کس طرح انسان کی پیدائش ہوتی ہے ایک حقیر پانی کے قطرے سے، اور پھر کیسے مطلب وہ سارے پیدائش کے جو مراحل ہیں ہم اپنے ذہن میں تازہ کریں، تو پھر کیسے انسان کی بالیدگی ہوتی ہے، پھر ایک انسان دوسرے انسان سے کس طرح سے مختلف ہے، رنگ میں، نسل میں، عادات میں، ایون کہ اس کے فنگر پرنٹس تک نہیں ملتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اس غور و فکر سے پھر انسان جو ہے نا وہ صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے اور صحیح اس کو فہم حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ذکر کے ساتھ یہ غور و فکر اور تدبر بھی ضروری ہے تاکہ انسان اصلیت کو سمجھ سکے اور پھر اس کے مطابق اپنا زندگی کا لائحہ عمل جو ہے وہ طے کر سکے۔ ایک اور، یہ تو ایک جنرل واقعہ تھا نا، ایک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، مطلب کہ حضرت عثمان جو تھے نا، یہ جنگ بدر کا واقعہ تھا، تو حضرت عثمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ آپ غزوے میں شریک نہ ہوں، کیونکہ اس وقت ان کی جو اہلیہ تھیں وہ بیمار تھیں، اور حضرت عثمان کے نکاح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں حضرت رقیہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے ان پاک باز ہستیوں کے اوپر۔ تو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ آپ جہاد میں شریک نہ ہوں، آپ ان کو لک آفٹر کریں۔ اور اسی طرح سے ایک اور شخص نے جہاد میں شرکت کی، ایک صحابی نے درخواست کی تھی، تو آپ نے منع کر دیا تھا۔ آپ نے پوچھا تھا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں اور کیا یہ مفہوم ہے روایت کا، کیا ان کا لک آفٹر کرنے والا کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ جہاد میں نہ جائیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ دین کا صحیح فہم جو ہے وہ غور و فکر سے آتا ہے، اور پھر انسان ان چیزوں کو، ان نکات کو سمجھتا ہے، تو لہٰذا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اسی غور و فکر کے نتیجے میں پھر انسان کو تقویٰ کی صفت نصیب ہوتی ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے، نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ تقواہ ہاہنا، تقواہ ہاہنا، تقویٰ تو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ تو وہ جو دل کی کیفیت ہے وہ تبھی حاصل ہوتی ہے نا کہ جب انسان جو ہے ذکر بھی کرتا ہے، غور و فکر بھی کرتا ہے اپنے اوپر، کائنات کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر۔ آیات کا مطلب بھی نشانی ہے نا، آیت کا مطلب بھی نشانی ہے، نشانیوں کے اوپر پھر وہ کسی نتیجے کے اوپر پہنچتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تم نے تو یہ سارا کچھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو ہم بے مقصد زندگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں، ہم با مقصد زندگی گزاریں، ہم جانوروں کی طرح کی زندگی نہ گزاریں کہ وہ آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، 2-4 اس کے بچے ہوتے ہیں تو وہ اس دنیا سے چلے جاتا ہے، بلکہ ہم با مقصد زندگی گزاریں، ایسی زندگی جس میں تیری رضا ہو، جس میں تیری محبت ہو، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، جس میں انسانوں کی محبت ہو، جس میں خیر ہو، بلائی ہو، خوبصورتی ہو۔ تو یا اللہ ہم ایسی زندگی گزاریں جس سے تو راضی ہو جائے، تیرا حبیب راضی ہو جائے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو یہ اس چیز کے اوپر بھی وہ اپنے ذہن میں رکھے کہ انسان جو ہے ایک ذمہ دار مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا حساب لینا ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت میں انسان کی عمر کا حساب لینا ہے، اس کے وقت کا حساب لینا ہے، اس کی جوانی کا حساب لینا ہے، اس کی کمائی کا حساب لینا ہے، کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، کیسے علم حاصل کیا، کیسے علم کے اوپر عمل کیا۔ تو ان سب چیزوں کو بھی غور و فکر میں لانا ہے اور پھر اس کو اپنی ذات کے اوپر اپلائی کرنا ہے، اپنے قریبی دائرے میں ان کو اپلائی کرنا ہے، پھر اس کا کینوس اسی کر کے جہاں جہاں پر انسان کا اثر و رسوخ پہنچتا ہے اس حد تک انسان نے کوشش کرنی ہے، تو تاکہ اس کی اپنی انفرادی زندگی میں بھی بہتری ہو اور آگے ہماری اجتماعی زندگیوں میں بھی بہتر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلے رہ کر زندگی گزارنے کا درس نہیں دیتا، بلکہ اجتماعی زندگی میں خیر و بہتری کے لیے کوشش کرنا اور کوشش کرتے رہنے کی بھی تلقین کرتا ہے، اور یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کیا اور کر کے دکھایا، اور یہی ہمیں وہ وصیت کر گئے۔ اور آخری خطبے میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جو صحابہ کو کیا فرمایا تھا، یہ فرمایا تھا نا کہ ویسے تو خطبہ بہت لمبا ہے اور وہ بہت زبردست خطبہ ہے، میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ وہ پورے خطبے کے نکات جو ہیں وہ ضرور ایک دفعہ سے ضرور ریوائز کریں۔ میں چند ایک پوائنٹس بتا دیتی ہوں جو کہ اس کے ساتھ لنک ہوتے ہیں۔ تو وہ آپ نے یہی فرمایا تھا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو وہی محترم ہے جو کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ با مقصد زندگی گزارنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے راستے پہ چلنے والا ہے، جو آپ کی اطاعت بھی کرنے والا ہے، آپ کی اتباع بھی کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کر سکیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، کیونکہ تو ہی مالک حقیقی ہے اور تو ہی عطا کرنے والا ہے، اور ہمیں صراط مستقیم کے اوپر استقامت عطا فرما۔ آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت و عافیت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بامقصد زندگی گزاریں، تقویٰ والی زندگی گزاریں، ہم زندگی میں ایسے کام کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، جس سے ہمارا رسول راضی ہو جائے، تاکہ ہم جنت الفردوس کے حقدار ٹھہریں، اور آخرت میں بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، کیونکہ یہی مقصود و مطلوب مومن ہے۔ والسلام۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی خواستگار ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔